فذكر بالقرآن من يخاف وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اے بنی اسرائیل یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھایا اور کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور کہا کہ جو بھی میں تمہیں عطا کروں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو یاد رکھو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر بھی تم پھر گئے اس کے بعد، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، تو اگر نہ ہوتا تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی، لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم لازماً تباہ و برباد ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، البتہ خوب جانتے ہو تم ان لوگوں کو جنہوں نے توڑا تھا سبت کا قانون۔ سبت کہتے ہیں عبرانی زبان میں اور عربی میں ہفتے کو، سیٹرڈے۔ یہ کیا تھا کہ ان کی ایک بستی ساحل سمندر پر آباد تھی، بلکہ اس سے پہلے بتا دوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق بنی اسرائیل کو بھی پہلے جمعے ہی کا دن عطا کیا گیا تھا اجتماعی عبادت کے لیے، اور اسی طرح تھا جیسے ہمارا ہے کہ جمعے کی نماز اذان ہو جائے تو کاروبار چھوڑ دو اور نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ لیکن ان کی جو ایک مخصوص عادت ہے کہ ہر بات میں یہ اپنی پخ لگاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں کوئی نہ کوئی تبدیلی کراتے ہیں۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ نہیں موسیٰ، جمعہ نہیں ہفتہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا، if the day of your choice then timings of our choice، کہ اگر تم اپنی مرضی کا دن چاہتے ہو تو پھر اوقات جو ہیں وہ ہماری مرضی کے ہوں گے۔ لہٰذا ان پر لازم کر دیا گیا کہ سورج کے طلوع ہونے سے غروب آفتاب تک یہ دنیا کا کوئی کاروبار نہیں کریں گے۔ جن لوگوں کو یورپ یا امریکہ وزٹ کرنے کا موقع ملا ہے، نیو یارک کے برجز کے اوپر ہفتے کی صبح وہ کالے کوٹ پہنے ہوئے اور کالے ہیٹ پہنے ہوئے بڑے بڑے بالوں والے یہودی جو ہیں آپ کو جوک در جوک سنگاگ کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں ہفتے کا دن۔ اور ہفتے کے دن یہودی جو ہے وہ اپنی دکان پر نہیں جاتا، لیکن وہ جو مقصود عادت ہے کاروبار نہیں بند کرتا، اس دن اس کے ملازم دکان کھولتے ہیں لیکن وہ کاروبار پہ نہیں جاتا، وہ سنگاگ جاتا ہے وہ اس حکم سمجھ کر۔ تو ایسی ہی ایک بستی تھی کہ جو ساحل سمندر پر آباد تھی اور مچھلیاں پکڑنا ان کا پیشہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی عقل دی ہے، مچھلیاں نے محسوس کیا کہ 7واں دن جو ایک آتا ہے اس دن ہمیں کوئی نہیں پکڑتا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اتنی سمجھ دی کہ انہوں نے ان کے منہ میں پانی لانے کے لیے ساحل سمندر کے قریب آ کر اٹکیلیاں لینی شروع کر دی، شر کر کے بازی لگائی، باہر آ کے مچھلی نے پھر چلی گئی، پھر یوں کر کے گزری، پھر یوں کر کے گزری۔ اب ان کے منہ میں پانی آ رہا ہے کہ تہاڈی ایسی تیسی تن پھڑ نہیں سکتے، اسی تہاڈا کو مکو ٹھپنے ایسے کیا۔ انہوں نے یہ کہ اللہ کے اس حکم کا مذاق اڑایا کہ اچھا بس ہفتے کے دن کاروبار کرنے کی پابندی ہے نا، ہم مچھلیاں پکڑیں گے نہیں لیکن ان کا بندوبست کریں گے ہفتے کے دن۔ کیا کیا انہوں نے کہ ساحل سمندر پر چینلز بنا لیے اور آگے بڑے بڑے حوض بنا لیے، اور ان چینلز کے دروازے کھول دیتے ہیں جس سے مچھلیاں جو تھی ان چینلز کے ذریعے ان حوضوں میں چلی جاتی، اور اتوار کے دن مچھلیاں پکڑ لیتے۔ کچھ لوگوں نے ان کو منع کیا، تفصیل آئے گی ہماری آگے جا کے، ابھی صرف اس کا ذکر پڑھ لیجئے کہ کیا ہوا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تمہیں خوب معلوم ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے زیادتی کی تھی تم میں سے ہفتے کے قانون میں، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا کہ بن جاؤ ذلیل بندر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے بدل دیے اور انہیں بندر بنا دیا۔ لیکن آج کے جو بندر ہیں یہ وہ نہیں ہیں، یاد رکھیے گا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کی ایک حدیث بخاری میں موجود ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ آج کا بندر وہ نہیں ہے، ان کی شکلیں بدلی گئیں اور وہ پھر نسل جو ہے وہ ختم کر دی گئی۔
فجعلناها نقالا لما بین یدیہا وما خلفہا، اس طرح بنا دیا ہم نے ان کو باعث عبرت، کس کے لیے؟ لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے جو اس زمانے میں ان کے سامنے موجود تھے، وما خلفہا، اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی، وموعظۃ للمتقین، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہم نے انہیں ایک نصیحت بنا دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک بچڑا ذبح کرو، ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، پیغمبر کہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے مذاقن، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بڑی جہالت کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، وہ کہنے لگے کہ درخواست کیجیے نا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ ہم پر واضح کرے کہ وہ کیسی گائے ہے، وہ کیسا بچڑا ہے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول، اللہ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ وہ گائے ہو جو نہ بہت بوڑھی ہو اور نہ ہی بالکل بچی ہو، اوان بین ذالک، بڑھاپے اور جوانی کے درمیان ہو، ففعلوا ما تؤمرون، جیسے حکم ملا ہے کر گزرو۔ قال ادع لنا ربک یبین لنا، پھر کہنے لگے کہ موسیٰ ذرا پکارنا اپنے رب کو کہ وہ واضح کرے ہمارے لیے ما لونہا، کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہ یقول، تو انہیں فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے انہا بقرۃ صفراء، وہ پیلے رنگ کی گائے ہو یا بیل ہو، فاقع لونہا، بہت شوخ رنگ ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو بہت خوش کرنے والا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، پھر سوال کیا انہوں نے، یہ ان کا مخصوص انداز کہ بال کی کھال اتارتے رہنا، تو کہنے لگے ذرا پکارنا اپنے رب کو ہمارے لیے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ ہم پر واضح کرے کہ وہ کیسی گائے ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، یقیناً گائے یا بیل جو بھی تھا وہ ذرا ہمارے لیے کچھ کنفیوز سا ہو گیا ہے۔ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم راہ پالیں گے، ذرا ہمیں ایک دفعہ اور پوچھ کے دے دیجئے۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا، کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک بیل ہو یا گائے ہو جو نہ محنت کرنے والی ہو، زمین پر جوتی گئی ہو، اور نہ ہی کسی رہٹ پر جو کنواں میں سے پانی نکالنے کے لیے جو بیل لگایا جاتا ہے وہ بھی نہ ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بالکل صحیح سالم ہو اور بے داغ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، اب وہ کہنے لگے کہ ہاں اب آپ حق بات لائے ہیں۔ فذبحوها، تو انہوں نے اس کو ذبح کیا۔ وما کادوا یفعلون، اگرچہ وہ ایسا کرنے والے لگتے نہیں تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اب بات کھل جائے گی۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم باہم جھگڑنے لگے اس میں، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوا بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا ضرب لگاؤ اس کے ایک ٹکڑے کی اس مردے کو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سینسیبل ہو جاؤ۔ قرآن مجید کی اپنی ایک ترتیب ہے، وہ کہانیوں کی کتاب چونکہ نہیں ہے، اس میں ہدایت پہلے ہوتی ہے اور کہانی جو ہے وہ سیکنڈری حیثیت رکھتی ہے۔ ہوا کیا کہ بنی اسرائیل کے قبیلے نے ایک شخص کو قتل کیا، لیکن
راتوں رات اس کی جو ڈیڈ باڈی تھی جا کر کسی دوسرے قبیلے میں پھینک آئے تاکہ مدعا ان کی طرف سے برآمد ہو اور قصاص ان سے لیا جائے. انہوں نے انکار کیا اس سے. یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کیونکہ جو مردہ ہے وہ ان کی قبیلے میں برآمد ہوا ہے لہذا وہ مجرم ہے، لیکن وہ مجرم تھے نہیں. اب وہ سارا جو قصہ تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کہ یہ جھگڑا ہو گیا، ہمارا فیصلہ کر دیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک بچڑا لو اور اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لا کر اس مردے کو ٹچ کرو تو مردہ خود زندہ ہو کر بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے. اب یہ تھی ساری وہ کہانی. یعنی سمپلی وہ کوئی بھی گائے یا بیل لا کر ذبح کر کے اور یہ کام کر دیتے تھے اور وہ مسئلہ حل ہو جانا تھا. لیکن چونکہ ان کی نیت نہیں تھی اور وہ ہیلے بہانے کرنا چاہ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مخصوص جو گائے یا بیل تھا ایک شخص کے پاس، اس کی پھر منہ مانگی قیمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لگوا کر اس کو بھلا کیا اور ان سے یہ کام کروایا. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، اور پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد اور وہ پتھروں کی مانند ہو گئے، او اشد قسوۃ بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، یقیناً کچھ پتھروں میں سے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں. یہ سارے دریا ہمارے کہاں سے آتے ہیں؟ پتھروں میں سے، پہاڑوں میں سے نکل کے آتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور وہ بھی ہیں کہ جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے پانی برآمد ہوتا ہے، نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور وہ بھی ہیں پتھر کے جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہاری حرکتوں سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. اب یہ سخت دلی جو ہے یہ ہماری زبان کا بھی محاورہ ہے، بڑا سخت دل آدمی ہے، کٹھور دل آدمی ہے، سنگ دل آدمی ہے، بالکل یہی محاورہ. اب سنگ دل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ واقعی کوئی پتھر بن گیا ہے، نہیں. یعنی دل کا کسی کو مصیبت میں دیکھ کر بھر نہ آنا، یہ ہوتی ہے سنگ دلی. نرم دلی کیا ہے؟ کسی کو مصیبت میں دیکھ کر انسان اس کی مصیبت کو محسوس کرے، کسی کو پرابلم میں دیکھ کر انسان اس کا ہاتھ بٹانے والا بنے. یہ کیا ہے؟ یہ نرم دلی ہے. اور اس کے مقابلے میں کسی کا ساجی نہ بننا، کسی کا غم نہ بانٹنا، کسی کو تکلیف میں دے کر انسان کے دل کا بھر نہ آنا، یہ کیا ہے؟ یہ سنگ دلی. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اب یہاں مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ کیا مسلمانوں تمہیں توقع ہے ان یؤمنوا لکم کہ وہ تم پر ٹرسٹ کریں گے؟ ایمان کے بعد اگر با آئے تو وہ ہے بلیو ان، اور اگر ایمان کے بعد لام آئے تو وہ ہے ٹو بلیو. کیا مطلب اس کا؟ جب میں آپ سے بلیو می، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹرسٹ می. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا مجھ پر ایمان لے آؤ. ایمان لانا جو ہے وہ بلیو ان ہوتا ہے، لیکن ٹرسٹ کرنا ٹو بلیو. تو عربی میں اگر ایمان کے بعد با آئے تو وہ بلیو ان ہے، اور اگر ایمان کے بعد لام آئے تو وہ ٹرسٹ ہے، بلیو می. تو افتطمعون، کیا تمہیں طمع ہے، تمہیں توقع ہے ان یؤمنوا لکم کہ وہ تم پر ٹرسٹ کریں گے. وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، جبکہ ان میں سے ایک گروہ ہے کہ جو اللہ کا کلام سنتا ہے، ثم یحرفونہ، پھر اس میں تحریف کرتا ہے، امینڈمنٹ کرتا ہے، ٹیمپرنگ کرتا ہے، من بعد ما عقلوہ، اس کو خوب سمجھ لینے کے بعد، وہم یعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں کہ ہاں ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، لیکن جب وہ ایک دوسرے کے پاس خلوت میں ہوتے ہیں تو ان کے بڑے جو استاد ہوتے ہیں وہ انہیں کوستے ہیں، وہ کنجرو اتحدثونہم،
کیا تم مسلمانوں کو جا کر یہ بتاتے ہو کہ ہماری تورات میں بھی یہ لکھا ہوا ہے؟ کرتے کیا تھے ان میں سے کچھ سادہ لوگ جو ہیں وہ جب مسلمانوں کی محفل میں آتے تھے تو کوئی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو ذرا ان کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے اور اپنا ٹرسٹ قائم کرنے کے لیے کہتے ہیں ہاں ہماری تورات میں بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ اب تورات میں لکھا ہوا تو خود مان گئے اور بعد میں انہوں نے انکار کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے۔ تمام نشانیاں جن کا ذکر آ رہا ہے ہاں ہمارے پاس بھی لکھا ہوا ہے، ہمارے بزرگوں نے بھی ہمیں یہ بتایا ہے۔ اب جب واپس جاتے تھے ان کے بزرگ جو تھے وہ ان کو کوستے تھے، تم یہ اندر کی باتیں کیوں ان کو بتا کے آتے ہو؟ کیوں؟ غور سے سنیے گا۔ قالوا وتحدثونہم، کہ کیا تم مسلمانوں کو جا کر بتاتے ہو بما فتح اللہ علیکم، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولا ہے، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ کل تمہارے رب کے سامنے تمہارے خلاف پروسیکیوشن کرے، گواہی دے۔ افلا تعقلون، کوئی عقل ہے کہ نہیں تاڑے کول؟ اولا یعلمون، کیا انہیں معلوم نہیں؟ ڈونٹ دے نو ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، جو کچھ بھی وہ چھپا کر رکھتے ہیں یا جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں دونوں کو اللہ جانتا ہے۔ ومنہم امیون، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ بھی ہیں، لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، جو کتاب کو صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ ہم بخشے بخشائے لوگ ہیں، کچھ جھوٹی تمنائیں، امنیت ان کہتے ہیں جھوٹی تمنا کو، اس کی جمع امانی۔ ان میں سے کچھ ان پڑھ لوگ ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے، لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، جو نہیں جانتے کتاب میں سے سوائے کچھ جھوٹی تمناؤں کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ صرف گمان سے کام لے رہے ہیں، باقی ان کا کوئی علم نہیں ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، یہ ان کے علماء ہیں، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، ثُمَّ يَقُولُونَ، پھر کہتے ہیں هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے تھوڑی قیمت وصول کر سکے۔ اور تھوڑی قیمت کیا ہے؟ پوری دنیا جو ہے وہ قرآن مجید کی یا تورات کی، اللہ کے کلام کی ایک آیت کی قیمت بھی نہیں ہو سکتی۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، تو تباہی ہے ان کے لیے اس کی بنا پر جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے ان کے لیے ان کی کمائی کی بنیاد پر جو انہوں نے حاصل کی۔ وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں، لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لیا ہوا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرمائے گا۔ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا تم اللہ کے بارے میں کہتے ہو جو تمہیں معلوم نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں؟ من کسب سیئۃ، جس نے خواہ کمائی ایک برائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہوں نے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی اہل جہنم ہے۔ یعنی انسان کی ایک برائی بھی جس پر انسان ڈیرا لگا کر بیٹھا ہوا ہو، بھول چوک سے یا جذبات میں آ کر کئی برائیاں ہوئیں لیکن ہر دفعہ ان سے توبہ کرتا رہا، وہ نہیں۔ ایک برائی جس کو وہ جانتا ہو کہ برائی ہو، چھوڑ سکتا ہو لیکن اس کو نہ چھوڑے اور برائی اس کا احاطہ کر لے، تو یہ ہے جس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے ہی لوگ اہل جہنم ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔